ربک فکبر وثیابک فطہر، واہ یہ واہ، دوسری مرتبہ وہی آئی. اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ چل پڑا. سبحان کبھی دن میں 2 بار 3 بار بھی وہی آتی، نمازوں کی حالت میں وہی آتی، کبھی وہی گھر کے اندر آئی، کبھی جنگوں کے میدان میں آئی، کبھی سفر کے دوران آئی. تو یہ قرآن پاک کا جو سلسلہ چلتا رہا، آیتیں آتی رہیں، یہ ٹوٹل 23 سال تک، جس میں سے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ مدینہ طیبہ پاک، میں. تو 13 سال مکہ میں اتری اور 10 سال مدینہ پاک میں. اسی اعتبار سے قرآن کی سورتوں کو مکی اور مدنی بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، تو سبحان مکی اور مدنی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مکہ میں اتری وہ مکی ہے اور جو مدینے میں اتری وہ مدنی ہے، اللہ. ایسا نہیں. بلکہ قبل ہجرت جو اتری ہے وہ مکی ہے، اور صحیح. ہجرت کے بعد جو اتری ہے وہ مدنی ہے. واہ یعنی واہ واہ. ہجرت کے بعد اترنے میں ہو سکتا ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر بھی گئے ہوں، تب بھی وہ مدنی کہلائیں گے. بہت خوبصورت یہ نقطہ حضرت، واہ واہ واہ. تو ہجرت سے پہلے کی مکی اور ہجرت کے بعد کی مدنی، 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آیت کر کے جو قرآن عطا کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن جانتے ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین ہر رمضان آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کا دور کر کے جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تھا وہ امت کے لیے تقاضۂ وقت کے اعتبار سے آیتیں آتی رہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے قرآن کا علم دیا گیا تھا، جو آپ ہر رمضان جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. واہ 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 واہ، سبحان. یہ ہے قرآن پاک کے آیات کے نزول کی ابتدا سے لے کر کے میں نے کچھ کیفیتیں آپ کے سامنے رکھی. اچھا حضرت، ہمیں آپ نے گفتگو فرمائی، ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ قرآن پاک کو جمع جو فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جمع فرمایا، مگر ترتیب وہی رکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی یا جو فرما کے گئے تھے. آپ یہ بتائیے کہ اس میں کچھ لوگ عجیب قسم کے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آیتوں کو گھٹا کر کچھ بڑھا کر اس طریقے سے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، نعوذ باللہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ الیاذ باللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عدل پر اور ان کی ثقاہت پر شک نہیں کیا جا سکتا. جی، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور جھوٹ اور برائیوں سے پاک ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، واہ واہ. اور اسی جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. تو کیا کسی جھوٹ کام کرنے والے سے یا قطر بینی کرنے والے سے اللہ راضی ہے؟ تو پھر یہ تو سوال اللہ کی ذات پر آئے گا کہ اگر صحابہ میں ایسے معاملات ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رضا کی بات کیسے فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ تو قرآن پاک کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا تو گیا ہے اور یاد بھی کرایا گیا ہے، کیونکہ عرب کا یہ معمول تھا. اب یہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ بھونڈا اعتراضات